سندھ کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، اس نوجوان کا تعلق ہندو خاندان کے ساتھ تھا۔ جب اس کی شادی ہو گئی ہندو خاندان میں تو تھوڑے عرصے بعد اس نے اپنا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ 1 مہینے کا تو مہمان ہے، آپ اپنی زندگی کے بقیہ دن پورے کر لو اور گھر چلے جاؤ، اب تو لا علاج ہو چکا ہے۔ وہ نوجوان گھر میں گیا، بیوی نے آگے سے استقبال کیا، لیکن چہرے کی پریشانی دیکھ کے بھانپ گئی کہ میرے خامن کو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ اس نے اپنے خامن سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گی۔ بات یہ ہے کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور 1 مہینے کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کا مہمان ہوں۔ اس نے آگے سے مسکرا کے کہا کہ میرے سرتاج یہ بھی کوئی بیماری ہے، میں آپ کا علاج کروں گی۔ اس نے کہا کہ علاج تم کرو گی، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تو مجھے لا علاج قرار دے دیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ میری بات مانو گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو مجھ سے وعدہ کرو جو میں کہوں گی وہ کرو گے۔ اس نے اب زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، کوئی ایسا جو سلسلہ باقی نہ رہا کہ اب لا علاج ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی بیوی کی بات سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں، جیسا تم کہو گی میں ویسا کروں گا، اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گی میں کروں گا۔ اس نے جگ میں پانی لایا اور اسے کہا کہ اس سے پانی پی لیا کرنا، جب بھی پیاس لگے اسی سے پانی پینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ پانی پینا شروع ہو گیا، جب بھی پیاس لگتی اس جگ سے پانی پیتا، اگر ختم ہو جاتا تو وہ اور لے آتی۔ اس طریقے سے کچھ دنوں میں اس کی طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی، ایون کہ وہ 1 مہینے کے بعد جب چیک اپ کروانے لیبارٹری گیا تو وہاں پہ رپورٹ ہی نیگیٹو آئی، یعنی بتا دیا گیا کہ تجھے بلڈ کینسر نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اسے یقین نہ آیا، تو دوسری لیبارٹری میں گیا، وہاں بھی یہی انہوں نے کہا کہ تمہیں تو بلڈ کینسر نہیں ہے۔ تیسری لیبارٹری میں گیا، حتیٰ کہ 4 لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے تو کینسر نہیں ہے۔ خوشی خوشی گھر پہنچا، بیوی سے کہا بتا تو نے مجھے یہ کیا پلایا، یہ کون سا پانی تھا؟ تو ہندو نوجوان کی بیوی کہنے لگی تو میں سچ بتاؤں آج میں راز کھولنے والی ہوں، وہ راز یہ ہے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور یہ قرآن کا دم کیا ہوا پانی ہے۔ میں روزانہ چھپ کے قرآن پڑھا کرتی تھی اس پانی کے اوپر، اور وہ تمہیں پلاتی تھی، اللہ نے قرآن کا صدقہ تمہیں شفا دے دی ہے۔ اس نے کہا میں حیران ہوں کہ تو کب سے مسلمان ہو گئی، میں نے تو ہندو خاندان میں شادی کی تھی۔ اس نے جب کہانی سنائی، اس نے کہا بچپن میں جس کلاس میں میں پڑھتی تھی اس کلاس میں ایک لڑکی قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، وہ مسلمان تھی، روز وہ قرآن پڑھتی، تو قرآن سن سن کے مجھے قرآن سے محبت ہو گئی، اور 15 سال کی عمر میں میں نے مسلمان ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ گھر میں بھی میں چھپ کے قرآن پڑھتی، ماں باپ کو بھی میں نے نہیں بتایا میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ آج تمہیں بھی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو میں کہوں گی تم کرو گے، آؤ اب تم بھی کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اسی وقت اس نے ایک لمحہ دیر نہ لگائی، قرآن کا فیض جو ہے اس پر جب وارد ہو گیا تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، غسل کیا، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ قرآن کے فیضان سے اسے بلڈ کینسر سے نجات مل گئی۔ آج ہمیں گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں قرآن پاک کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی مہلک بیماریوں سے بچ سکیں۔